فضیلت الشیخ حضرت مولانا منیب الرحمان صاحب کو وہ آئیں اور خطاب ارشاد فرمائیں۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفر من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وَأَوَّلُ مَنْ يَنْشَقَّ عَنْهُ الْقَبْرُ وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ صدق اللہ العظیم وصدق النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معزز سامعین و سامعات، مالک کائنات کا، خالق ارض و سما کا بے حد احسان عظیم ہے کہ اس رب کائنات نے آج اس پرفتن دور میں ہمیں قال اللہ و قال الرسول کی صداؤں کو سننے اور سنانے کے لیے اکٹھا کیا ہے۔ دعا فرمائے ہاں کہ اللہ جس طرح اس پنڈال میں یہ لاہوری اکٹھے ہیں، اللہ جنت الفردوس میں بھی اکٹھا فرما۔ حضرات ذی وقار، آج یہ سیرت امام الانبیاء کانفرنس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میرے نوجوان الحمد خدمت کمیٹی کے نوجوان ملک سفیان صاحب، ملک عمیر صاحب، دیگر ان کے رفقاء کرام، یہ وہ نوجوان ہیں کہ اس پرفتن دور میں ہر نوجوان آپ جائیے وزٹ کیجئے، کوئی کسی کلبوں میں نظر آئے گا، کوئی دینی اور کوئی دنیاوی مصروفیات میں نظر آئے گا، لیکن خدا کی قسم ان نوجوانوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جن سے اللہ نے دین کا ایسا کام لیا ہے کہ اللہ نے ان کو اپنے دین کا بدن سجانے کے لیے اکٹھا فرمایا ہے۔ اب میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ میرے ان نوجوان بھائیوں کی جوانی میں برکت فرما۔ معزز سامعین کرام، میں بے انتہا مسرت اور خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ آج کثیر علماء کرام کی موجودگی میں آپ احباب سے ہم کلام ہو رہا ہوں۔ کائنات کے امام علیہ السلام کی سیرت کو، طیبہ طاہرہ مطہرہ زندگی کو، آقا کے شان کو، مقام کو، رفعت کو، عظمت کو، بلندی کو جتنا بھی ادا کیا جائے، جتنا بھی بیان کیا جائے کم ہے۔ حضرات قرآن مجید میں اللہ نے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا کہا کہ میں نے اپنے محبوب کو شاہد بھی بنا کے بھیجا ہے، نذیر بھی بنا کے بھیجا ہے۔ ایک اور مقام پہ رب کائنات نے کہا تھا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرا محبوب میں نے تیرا ذکر بلند کر دیا ہے۔ اللہ کس طرح ذکر کو بلند کیا ہے؟ کہا جدھر میرا نام آئے گا ادھر کائنات کے امام کا نام آئے گا۔ ہاں ہاں، جہاں اگر انسان اذان ہوتی ہے، مؤذن اذان کے کلمات کو ادا کرتا ہے اور کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ
تب تک اس کی اذان ہی مکمل نہیں جب تک اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدا کو نہ بلند کرے۔ اسی طرح ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں جدھر رب کا ذکر ہے ادھر ہی مصطفیٰ کا ذکر ہے، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں جدھر رب کا ذکر ہے ادھر ہی کائنات کے امام کا ذکر ہے۔ مختصر کروں کہ ہر فعل اور ہر زندگی کے لمحات کو کائنات کے امام علیہ السلام کے کلمات اور زندگی کو اللہ رب العالمین نے بڑی بلندیوں کے ساتھ، مقام و رفعت و عظمتوں کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ وہ کہا سونے ورفعنا لک ذکرک، پھر میں اپنے انداز میں یوں کہوں کہ سونے وہ تھا نہیں جتھے تیرا نا نہیں۔ آج الحمدللہ اگر انسان مسلمان ہے، کلمہ توحید پڑھتا ہے، کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، جب تک اشہد ان محمد رسول اللہ کو ادا نہیں کرے گا اس کا کلمہ مکمل نہیں ہوگا۔ اگر کائنات کے امام کا تذکرہ نہیں کرے گا تو یہ بندہ دار اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ حضرات کائنات کے امام علیہ السلام کی شان کو جتنا بیان کیا جائے کم ہے۔ اللہ نے محبوب کی شان کو بیان کر دیا ہے، پھر آج اگر کوئی اٹھ کر کے سرور کائنات علیہ السلام کے جناب خلاف بکواس کرتا ہے، زبان درازی کرتا ہے، تو پھر یہ ایک مسلمان کا اعلان ہے کہ حضرات اگر کائنات کے امام علیہ السلام کے بارے میں کوئی بھی زبان درازی کرے گا اس کی زبان کو کاٹ دیا جائے گا، اس کی زبان کو گدی سے نکال کے کتوں کے آگے ڈال دیا جائے گا۔ لیکن مسلمان کبھی بھی کائنات کے امام علیہ السلام کی عظمت کے بارے میں، آقا علیہ السلام کی شان رفعت کے بارے میں کمپرومائز کر سکتا؟ تیار ہو انشاءاللہ؟ کائنات کے امام علیہ السلام کی اللہ نے شان کو الگ ہی بیان کر دیا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1600 ہے، حضرت جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرور کائنات علیہ السلام نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ، کل قیامت کے روز میں اولاد آدم کا سردار ہوں گا۔ اس سے بڑھ کے شان کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے آدم صفی اللہ کو پیدا کیا، نوح نجی اللہ کو پیدا کیا، ابراہیم خلیل اللہ کو پیدا کیا، اسماعیل ذبیح اللہ کو اس روئے زمین پہ بھیجا، لیکن 1,44,000 انبیاء کرام علیہ السلام میں سے اگر اللہ نے کسی نبی کو اپنی امت کا سردار کل قیامت کے روز بنایا ہے تو وہ امت مسلمہ کے مسلمانوں خوش نصیب ہو کہ کائنات کے رب نے آپ کے لیے، ہمارے لیے کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ کو ہمارا سردار بنا دیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور سرور کائنات نے کہا تھا، کہا وَأَوَّلُ مَن يَنشَقَّ عَنْهُ الْقَبْرُ، کہ سب سے پہلے میری قبر کو شق کیا جائے گا، سب سے پہلے میں محمد کی قبر کو کھودا جائے گا۔ وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ، کل قیامت کے روز ہر انسان اپنے اپنے گناہوں کے مطابق، کوئی ٹخنے کوئی گھٹنے کوئی کمر کوئی اپنے ہی گناہوں کے پسینے میں شرابور ہوگا، لیکن اس وقت اگر ترس آئے گا اپنی امت پہ تو کائنات کے امام کو آئے گا، آقا کائنات سفارش کریں گے، مالک کائنات محبوب کی سفارش کو قبول فرما کے سب کو جنت کا داخلہ عطا کر دیں گے۔ یہ آپ کے اور میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام ہے۔ حضرت حسان بن ثابت نے اپنے انداز میں کہا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ ہاں میں کہتا ہوں کہ حضرت حسان نے مکہ دیکھ لیا ہوگا، حضرت حسان نے مدینہ کا وزٹ کر لیا ہوگا، اگر زیادہ بھی حضرت حسان نے سیر و تفریح کی ہوگی تو پورا عرب کھنگال دیا
دیا ہوگا. حضرت حسان کہتے ہیں کہ آج تک میری آنکھوں نے اتنا حسین نہیں دیکھا. یہیں پر حضرت حسان نے بس نہیں کی, کہا وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء, سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سے حسین میں کسی کو کیسے دیکھتا, کسی مائی نے آج تک کائنات سے امام سے زیادہ حسین جنا ہی نہیں ہے. آقا کے حسن کی کیا بات کروں کہ حضرت جبریل امین ایک دن کائنات کے امام کے پاس آئے, کہا آقا میں نے شمال بھی دیکھا, جنوب کا وزٹ بھی کیا, آقا شرق و غرب بھی دیکھا ہے, لیکن میں نے آپ جیسا حسین نہیں دیکھا. یہیں تک بس نہیں آقا, میں نے 1,24,000 انبیاء کو دیکھا, پوری زمین کی سیر و تفریح کی ہے, آقا آپ سے حسین نہیں دیکھا. حضرت جناب جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام بھی آقا کے حسن کا تذکرہ کر رہے ہیں. ادھر پھر پنجابی کا شاعر تڑپتا ہے, کہا حسینہ جمیلہ دا منہ مور دیتا, حسینہ جمیلہ دا منہ مور دیتا, میرے سوہنے نو بنا کر کے رب نے قلم توڑ دیتا. اتنا اللہ نے میرے کائنات کے امام کا مقام اور شان اور رفعت اتنی بلند کی تھی کہ قرآن میں اللہ نے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. کہیں پہ مالک کائنات نے اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اور کسی نے کیا خوب انداز میں کہا تھا, یہ شعر بیان کر کے پھر میرا سلام ہے, کہا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضداری, حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضداری, آنچ ہوبا ہمادارن تو کے تنہا داری. کہ آقا نے حضرت اللہ نے حضرت یوسف کو حسن عطا کر دیا تھا, حضرت عیسیٰ کا اللہ نے دم مشہور کر دیا تھا, لیکن 1,44,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو جتنی اللہ نے خصوصیات سے نوازا, خوبیوں سے نوازا تھا, وہ سارے نبیوں کی خوبیوں کو اکٹھا کر کے رب کائنات نے جناب محمد الرسول اللہ میں شامل کر دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یا زندہ صحبت باقی. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.